بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 47 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے جماعت اسلامی پاکستان کا پس منظر، تنظیم اور قیادت۔ یہ بھی جو ہے وہ دعوتی تحریکوں میں سے ایک تحریک ہے جو کہ احیائی تحریک کہلاتی ہے۔ جس طرح ہم نے دیگر دعوتی اور احیائی تحریکوں کے بارے میں گزشتہ اسباق میں تفصیل پڑھی ہے، تو اسی طرح ہم آج کے سبق میں بھی ایک دعوتی تحریک جس کا نام جماعت اسلامی ہے اس کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ جماعت اسلامی جو کہ پاکستان کی ایک دعوتی تحریک ہے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی اور پرانی نظریاتی اسلامی احیائی تحریک ہے۔ یہ جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے قائم ہوئی تھی اور اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ اس کا آغاز جو ہے وہ ابو الاعلیٰ مودودی نے قیام پاکستان سے قبل 1360 یعنی کہ 1941 کو لاہور میں کیا۔ 20ویں صدی کی یہ بہت بڑی اور پرانی نظریاتی احیائی تحریک ہے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی نے ملک میں اسلامی انقلاب لانے کی مشترکہ جدوجہد کے لیے اس کی بنیاد رکھی کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ملک کے اندر اسلامی انقلاب لایا جا سکے اور ایک مشترکہ جدوجہد کے ذریعے سے اسلامی نظام نافذ کیا جا سکے، کیونکہ اس پارٹی کا یہ منشور ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو اس کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، ان کا تعلق نہ صرف افراد سے ہے بلکہ ریاست سے بھی ہے، سیاست سے بھی ہے۔ تو زندگی کے تمام معاملات میں چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ سیاست سے ہو، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ ریاست سے ہو، ان میں اسلامی تعلیمات کا اطلاق ہونا چاہیے۔ لہٰذا ان کا یہ نظریہ تھا کہ اسلامی تعلیمات کا سیاست اور ریاستی امور سمیت زندگی کے تمام معاملات میں اطلاق ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ضابطۂ حیات ہے۔ جب ضابطۂ حیات ہے تو پھر اسلامی تعلیمات نہ صرف یہ کہ افراد پر لاگو ہوتی ہیں بلکہ یہ سیاست میں بھی لاگو ہوگی اور اسی طرح ریاستی امور میں بھی لاگو ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے وہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کو نافذ کرنے کے لیے سید ابو الاعلیٰ مودودی نے جو ہے وہ اس تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک نے جو ہے وہ تقریباً نصف صدی سے بھی زائد عرصہ ہو گیا ہے کہ اس نے اسلامی احیاء کے لیے پرامن طریقے سے کوششیں کی ہیں۔ اسی وجہ سے اس کا جو ہے وہ شمار چند عالمی اسلامی تحریکوں میں ہوتا ہے۔ جس طرح کی دیگر اسلامی تحریکیں ہیں عالم اسلام کی، اسی طرح یہ بھی ایک احیائی تحریک ہے۔ تو اس کا پرامن طریقے سے کوشاں ہونا، اس وجہ سے اس کو عالمی اسلامی تحریکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑی اور پرانی نظریاتی اسلامی تحریک ہے۔ جماعت اسلامی کی دعوتی سرگرمیاں۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی دعوت دیتی ہے، یعنی کہ جو ہے وہ اس کا منشور یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی جو ہے وہ دعوت دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زندگی میں لاگو کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ منافقت اور شرک چھوڑنے کی دعوت دیتی ہے کہ منافقت سے جو ہے وہ بچا جائے اور شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک ٹھہرانا ہے اس سے باز رہا جائے، اس کی یہ دعوت دیتی ہے۔ اسی طرح اس بات کی بھی یہ دعوت دیتی ہے، داعی ہے کہ سیاست میں زمام کار گمراہ لوگوں کی بجائے صالح لوگوں کو سونپنے کی دعوت دیتی ہے، یعنی کہ جو صحیح لوگ ہیں بجائے اس کے کہ وہ جو ہے وہ خانقاہوں میں بیٹھ جائیں، وہ مدرسوں میں بیٹھ جائیں، وہ اپنے حلقوں میں بیٹھ جائیں،
ان کو بھی جو ہے وہ ریاستی امور سے لگاؤ ہونا چاہیے، ان کو بھی ریاستی امور سے واقفیت ہونی چاہیے، ان کو بھی جو ہے وہ سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ تو ریاست یا سیاست کی ذمہ دار گمراہ لوگوں کے لیے نہیں چھوڑ دینی چاہیے، بلکہ سارے لوگوں کو بھی اس میں آنا چاہیے۔ اس بات کی بھی جماعت اسلامی داعی ہے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنی دعوتی سرگرمیوں کے اندر دروس قرآن کا اہتمام کرتی ہے، مطالعہ حدیث کی دعوت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے اندر لیکچرز کے ذریعے سے اپنی دعوت پھیلاتی ہے، تربیتی نشستیں منعقد کرواتی ہے، جس کے ذریعے سے جو ہے وہ دعوت دوسروں تک پہنچ سکے۔ اسلامی تعلیمات کے اپنانے کی جو دعوت ہے، اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرنے کی یا اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنے کی جو دعوت ہے وہ سب لوگوں تک پہنچ سکے۔ نہ صرف جماعتی کارکن بلکہ عوام بھی دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ تو صرف انہی کے لیے نہیں ہے جو جماعت اسلامی کے کارکن بنے، بلکہ یہ دعوت عوام کے لیے بھی ہے کہ وہ دینی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اس لیے وہ مختلف لیکچرز اور تربیتی نشستوں کا انعقاد کرتی رہتی ہے، مختلف تعلیمی اداروں کے اندر، مختلف جو ہے وہ دیگر اداروں کے اندر جماعت اسلامی کی طرف سے اس کا انعقاد ہوتا رہتا ہے۔ جماعت اسلامی کی جو تنظیم ہے، اس کا تنظیمی ڈھانچہ کیا ہے اور اس کی قیادت کیا ہے، اس بارے میں بھی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ جان لیتے ہیں۔ جماعت اسلامی جو ہے یہ پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں میں سے واحد سیاسی و مذہبی جماعت ہے جو جمہوری روایات کی حامل جماعت ہے، یعنی اس کے اندر جمہوری روایات پائی جاتی ہیں، جمہوری طریقے سے اس کے ارکان کا انتخاب ہوتا ہے، اور جو ہے وہ جو ذمہ داران ہیں اور جو شورا کے اراکین ہیں ان کا انتخاب جمہوری طریقے سے ہوتا ہے، ووٹنگ کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور جو جماعت کے اراکین ہیں وہ اپنے میں سے ذمہ داران اور شورا کے اراکین کا انتخاب کرتے ہیں۔ جس طرح دیگر سیاسی یا مذہبی جماعتوں کے اندر موروثیت پائی جاتی ہے، اس طرح جماعت اسلامی کے اندر بالکل بھی اس کا تصور نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ایک بہت منظم سیاسی جماعت ہے جس کے اندر موروثیت کا تو بالکل ہی تصور نہیں ہے۔ دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، ان کے اندر جو ہے وہ موروثیت چلتی ہے، ایک ہی خاندان کے اندر قیادت چلتی رہتی ہے، لیکن جماعت اسلامی کے اندر ایسا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی بالکل موروثی، شخصی اور خاندانی اور گروہی قسم کے تعصب سے جو ہے وہ پاک ہے، اور اس کے اندر اس چیز کا بالکل بھی تصور نہیں ہے۔ اپنے اندر نظم و ضبط، جمہوری اقدار اور بدعنوانی سے پاک ہونے کی شہرت رکھتی ہے یہ جماعت، کہ اس کے اندر جو ہے وہ نظم و ضبط بہت ہی اعلیٰ قسم کا پایا جاتا ہے، جمہوری اقدار پائی جاتی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ذمہ داروں کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ جمہوری طریقے سے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بدعنوانی سے بھی پاک ہے، بدعنوانی سے پاک ہونے کی بھی شہرت رکھتی ہے۔ جو ان کے امیر ہوتے ہیں وہ بالکل ہی ایک سادہ طبیعت اور بالکل ہی جن کا جماعت اسلامی کے اندر ایک نمایاں کردار ہو، اور جو قرآن و سنت کے زیادہ عمل پیرا ہوں اس پر، ان لوگوں کو امیر بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر جو ان کے ادارے ہیں، چاہے وہ رفاہی ہوں، چاہے وہ دیگر ادارے ہوں، ان کے اندر بدعنوانی نہیں پائی جاتی، بالکل بدعنوانی سے پاک ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ شہرت اسی بات کی ہے جماعت اسلامی کی کہ یہ لوگ کرپشن نہیں کرتے، بدعنوانی نہیں کرتے۔ اور اسی طرح جو اس کے اندر اعلیٰ ترین عہدہ ہوتا ہے وہ امارت کا ہوتا ہے، اعلیٰ ترین تنظیمی ذمہ داری امارت کہلاتی ہے، امیر ہوتا ہے۔ جس طرح دیگر جماعتوں کا کوئی صدر ہے تو کوئی جو ہے وہ دیگر عہدے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ امارت اس کا سب سے بڑا عہدہ ہے، اور اسلامی جو ہے وہ اس کے اندر بھی تصور پایا جاتا ہے، امارت کے اندر بھی، جس کا انتخاب جو ہے وہ جماعت کے اراکین آزادانہ رائے سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا، جتنے بھی اراکین ہیں ان کو اس بات کی آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ میں سے ایک امیر منتخب کریں، اور اس امیر منتخب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ووٹنگ کرتے ہیں، جس کے ووٹ زیادہ ہوئے وہ امیر بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک جمہوری طریقہ ہے، آزادانہ رائے کے ذریعے سے امیر کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ امیر کا انتخاب نسلی، علاقائی، خاندانی تعصب سے بالا تر ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ کوئی امیر جو ہے وہ پہلے ایک امیر ہے اسی کا بیٹا دوبارہ امیر بن جائے،
اسی کا کوئی رشتہ دار امیر بن جائے، یا کوئی اعلیٰ خاندان کا ہے تو وہ امیر بنے گا، کم تر خاندان والا یا جس کا کوئی زیادہ جو ہے وہ اثر و رسوخ نہیں ہے وہ امیر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح یہ نہیں کہ فلاں قوم کا یا فلاں نسل کا بندہ ہی امیر منتخب ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نسلی، علاقائی یا خاندانی تعصب اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ اب جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جماعت اسلامی کے اندر ہر امیر جو ہے وہ 5 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے امیر جو ہے وہ سید ابوالعلا مودودی تھے، جو کہ 1941 سے لے کر 1972 تک اس جماعت کے امیر رہے ہیں۔ اصل میں جماعت ہی انہوں نے قائم کی تھی اور اس کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی تھی، تو اس وجہ سے 1941 سے لے کر 1972 تک یہ خود اس جماعت کے امیر رہے ہیں اور ہر 5 سال بعد منتخب ہوتے رہے ہیں۔ اس کے بعد میاں طفیل محمد کو امیر بنایا گیا، انہوں نے جو ہے وہ 1972 سے لے کر 1987 تک اس کی امارت کو سنبھالا اور بہت اچھی شہرت کے حامل تھے یہ، اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے جماعت کو چلایا جس طرح سید ابوالعلا مودودی نے اس کو جو ہے وہ اس کے نصب العین اور منشور کے مطابق چلایا تھا۔ اس کے بعد قاضی حسین احمد کو 1987 سے 2009 تک امیر منتخب کیا گیا، جو بار بار جو ہے وہ انتخاب کے ذریعے سے منتخب ہوتے رہے 1987 سے لے کر 2009 تک۔ 2009 میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا، تو اس وقت پھر سید منور حسن کو جو ہے وہ امیر مقرر کیا گیا، اور وہ 2009 سے لے کر 2014 تک اس جماعت کے امیر رہے ہیں۔ 2014 میں جو ہے وہ منور حسن کی مدت ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ سراج الحق صاحب کو امیر مقرر کیا گیا، جو 2014 سے تاحال امیر جماعت اسلامی ہیں اور جماعت اسلامی کی قیادت کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے اندر امیر کا انتخاب 5 سال کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ ایک جمہوری روایات کی حامل اور جمہوری اقدار کی پاسدار جماعت ہے، تو اس کے اندر اسی طریقے سے جمہوری طریقے سے آزادانہ رائے کے ذریعے سے امیر کا انتخاب ہوتا ہے، اور 5 سال کے لیے ہوتا ہے۔ 5 سال کے بعد دوبارہ ووٹنگ ہوتی ہے، دوبارہ انتخاب ہوتا ہے اور دوبارہ امیر کو منتخب کیا جاتا ہے۔ اب جو اراکین ہیں، شورا کے اراکین ہیں، وہ جس کا بھی انتخاب کریں اس میں سے وہ جو 2 3 4 نام ان کو پیش کیے جاتے ہیں جو اچھی شہرت کے حامل ہوتے ہیں، وہ ان میں سے ایک شخص کو امیر مقرر کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اب جو موجودہ امیر ہیں سراج الحق، وہ 2014 سے اب تک جو ہے وہ امیر چلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے جماعت اسلامی پاکستان کے پس منظر، تنظیم اور قیادت کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ اگلے سبق کا ہمارے عنوان ہوگا جماعت اسلامی کی دعوتی، سیاسی و فلاحی سرگرمیاں اور کارہائے نمایاں، یعنی کہ جو انہوں نے نمایاں کام سر انجام دیے ہیں وہ کیا کیا ہیں، ان سب کی تفصیل ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔